سورہ انعام آیت نمبر 54۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جاءک آئیں آپ کے پاس، کتب ربکم لکھ دیا ہے تمہارے رب نے، سوءاً برائی، بجہالت ناواقفیت کی بنیاد پر، اصلح اپنے آپ کو درست کر لیا، نفصل تفصیل سے بیان کرتے ہیں، لتستبین تاکہ واضح ہو جائے، لفظ بیان سے ہے تستبین، سبیل راستہ، المجرمین مجرموں کا۔ ترجمہ، اور جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو آپ ان سے فرما دیجئے سلامتی ہو تمہارے اوپر، رب نے لازم کر دیا ہے اپنے نفس پر رحمت کو، وہ یہ ہے کہ جو تم میں سے عمل کرے برا جہالت کی وجہ سے، پھر اس نے توبہ کر لی اس کے بعد اور اپنے آپ کو درست کر لیا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں نشانیاں، اور تاکہ مجرمین کا راستہ واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اور متقی لوگوں کے دوست ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المتقین، اور دوست ہمیشہ مددگار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں اور ایمان والوں کے مددگار ہیں۔ جب ایمان والے پریشان ہوں، ایمان والوں پر پریشانی آئے، تو اللہ تعالیٰ ان حالات میں ایمان والوں کا مددگار ہوتا ہے۔ اس موقع پر جب کافروں نے مطالبہ کیا غریب مسلمانوں کو اٹھانے کا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو اٹھائیں، لیکن ان کمزور ایمان والوں کی، یعنی ایمان کمزور نہیں، ظاہری اعتبار سے جو کمزور غریب، دل شکنی تو ہوئی نا کہ ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہمارے متعلق ایسی باتیں نہ کی جاتی کہ ان کے اٹھا دیں، اس طرح کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کی دلجوئی فرمائی، دل شکنی کے مقابلے میں ان کی دلجوئی کی۔ اور ویسے بھی جب وہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے،
کیونکہ انہوں نے پہلے یہ مشورہ دیا تھا کہ کوئی بات نہیں، ہم اٹھنے کو تیار ہیں، آپ ان کو اپنی مجلس میں بٹھائیں اور ان کو اپنی بات سنائیں، ہو سکتا ہے مان جائیں۔ تیار تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آیات آ گئیں کہ آپ نہیں اٹھا سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے جی میرے سے غلطی ہو گئی کہ میں نے آپ کو ایسا مشورہ دے دیا کہ ہم اٹھنے کو تیار ہیں، جانے کو تیار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ آیات نازل فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی دل جوئی کی کہ کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، ان کی بھی دل جوئی فرمائی۔ فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آپ کی خدمت میں آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ فرما دیجئے سلام علیکم۔ کیا مطلب سلام علیکم کہنے کا؟ اس میں دو چیزیں۔ نمبر ایک کہ آپ ان ایمان والوں کی دل جوئی ایسے فرمائیں کہ ایمان والوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کافر تو مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو اٹھاؤ، ہم ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، ان کو تمہارا مقام کیا معلوم، تمہاری شان ان کو کیا پتا، تمہاری شان تو یہ ہے کہ اللہ خود تمہیں سلام بھیج رہے ہیں۔ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، میرے حبیب جب آپ کی خدمت میں یہ حضرات آئیں، آپ کے صحابہ آئیں، آپ کے شاگرد آئیں، تو آپ ان کو ہمارا سلام پیش کر دیں، ان کو اللہ تمہیں سلام دے رہے ہیں، سلام علیکم۔ تو یہ ان صحابہ کرام کی کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی شان ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اس کے بعد ان کو رب کی جانب سے سلام پیش کیا جائے گا، سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین۔ سلام قولا یہ کہا جائے گا رب رحیم کی جانب سے ان جنتیوں کو جو جنت میں چلے جائیں گے۔ صحابہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان کو یہی جملہ اس دنیا کے اندر فرما دیا، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، کہ جب آپ کے پاس یہ لوگ آئے تو میرا سلام آپ ان کو بھی صحیح پیش کر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس سے بڑی شان کیا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اور آپ کے شاگردوں کی۔ لیکن اتنی واضح واضح آیات بھی بہت سارے اندھوں کو نظر نہیں آتی، بہت سارے اندھوں کو نظر نہیں آتی کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو مختلف موقعوں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ سنا ہے آج کل بھی کسی نے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی کی ہے۔ بس قرآن کی آیات تو دیکھو نا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کی شان بیان فرما دے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ ان کو اللہ کا سلام پیش کیجیے، اللہ کا سلام پیش کیجیے۔ دوسری چیز، سلام علیکم کے لفظ ہی کے اندر ایمان والوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ پریشانیاں جو تمہارے اوپر آ رہی ہیں، یہ دنیا کی یہ جو چند روزہ زندگی ہے یہ اسی میں ہی ہے۔ سلام علیکم، اس کے بعد تو تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ کوئی ایسی بات بھی سننے کو نہیں ملے گی جس سے ایمان والا پریشان ہوگا، جس سے ایمان والا غمگین ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ بس یہ جو پریشانیاں ہیں یہ بس ان سانسوں تک ہیں جو دنیا کی زندگی میں آ رہے ہیں، اس کے بعد تو پھر مزے ہی مزے، مزے ہی مزے ہیں۔ اس کے بعد قبر ہو کہ حشر ہو کہ
پل صراط ہو کہ جنت ہو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آسانیاں ہی آسانی۔ اللہ اکبر۔ سورہ مطففین 30ویں سپارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ایمان والے ہیں، کافر لوگ ان پر ہنستے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ۔ جو مجرم ہیں وہ ایمان والوں پر ہنستے ہیں۔ ایک موقع پر ایسا ہی ہوا کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس طرح تھے کہ ظاہری حالت ان کی ذرا کمزور تھی، کچھ کپڑے پھٹے ہوئے تھے، تو کافر دیکھ کر کہنے لگے ہیں انہوں نے جنت میں جانا ہے، ان کی جنتیں، ان کے لیے جنت سنواری ہوئی، اس طرح کی باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہاں ایک دن آئے گا یہ حالات بدل جائیں گے، حالات بدل جائیں گے۔ علی الارائک ینظرون، ہم ان ایمان والوں کو جنت کے تختوں پر بٹھائیں گے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج ایمان والے کافروں کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں کہ تم تو ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج تمہارے ساتھ کیا ہے، کیسے دھکے دے دے کر تمہیں جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ آج اپنی حالت بھی دیکھو۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، فرمایا کافر جو کرتے ہیں اس کا بدلہ ان کو ضرور ملے گا۔ سلام علیکم، ایمان والو گھبراؤ نہیں، اس کے بعد سلامتیاں ہی تمہارا مقدر۔ اس لیے تو ایمان والوں کو سکھایا گیا کہ جب بھی ملاقات کریں تو ایک دوسرے کو کیا کہیں، السلام علیکم، السلام علیکم، تمہارے لیے سلامتی ہو، تمہارے لیے سلامتی ہو۔ سب ہر مسلمان دوسرے کو دعا دیتا ہے کہ اللہ تجھے ہر پریشانی سے بچائے، دنیا کی پریشانی سے بھی بچائے اور آخرت کی پریشانی سے بھی بچائے۔ سلام علیکم، وہ بھی اسی سے ہی ہے کہ اللہ تمہارے لیے سلامتیاں ہی سلامتیاں کرے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ، فرمایا کہ ایک تو تمہارے لیے سلامتی ہے، دوسری بات صرف سلامتی نہیں، کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ، اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ اللہ نے ہر ایک پر رحمت کرنی ہی کرنی ہے، اور جو رحمت اللہ اپنے ایمان والے بندوں پر فرمائیں گے اتنی رحمت تو اللہ نے کسی پر بھی نہیں کی اور نہ کریں گے، نہ کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، جتنی اللہ کی رحمت ہے اللہ نے اس رحمت کے 100 حصے کیے، 100، اور ایک حصہ اللہ نے اپنی رحمت کا اپنی مخلوق میں بانٹ دیا، وہ ایک حصہ مخلوق میں رکھ دیا۔ فرمایا جس کا نتیجہ کیا ہے، ماں کی اور بچے کی محبت دیکھو، ماں باپ کی اور اولاد کی محبت دیکھو کہ ماں باپ کس طرح بچے پر قربان ہو رہے ہوتے ہیں۔ بچے چھوٹے چھوٹے کس طرح ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ فلاں ہے۔ کس طرح ایک دوست دوسرے دوست سے محبت کرتا ہے، اسی طرح اسی ایک رحمت کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ جانور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ چیر پھاڑ کرنے والے خونخوار درندے اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر محبت کرتے ہیں۔ فرمایا یہ سب اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے جو اللہ نے اپنی مخلوق کے درمیان تقسیم کی ہے، تقسیم کی ہے۔ قیام اور 99 حصے اللہ نے رحمت کے اپنے پاس رکھے،
جب قیامت کا دن ہوگا وہ 99 حصے اور یہ ایک حصہ اللہ نے جو مخلوق کے درمیان تقسیم کیا یہ ملا کر 100 حصے ہو جائیں گے، اور اللہ اپنی اس رحمت کے جو 100 حصے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ اپنے ایمان والوں کو عطا فرما دیں، ایمان والوں۔ اس لیے تو فرمایا نا کہ اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے، 70 ماؤں سے بھی۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ، صرف اللہ سلامتی نہیں دیں گے، پریشانیوں سے نہیں بچائیں گے، اللہ تمہیں اپنی رحمتیں بھی عطا فرمائیں گے، اللہ اپنی رحمتیں بھی عطا فرمائیں گے۔ اور اس رحمت کی تھوڑی سی تفصیل اللہ نے یوں بیان کی، فرمایا انہو من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ جو شخص بھی تم میں سے برا عمل کر لیں جہالت کی وجہ سے، یہاں جہالت کا معنی وہ نہیں کہ نادانی میں کر گیا، بندے کو پتہ نہیں تھا، بلکہ اب جہالت سے مراد جاہلیت والا عمل کیا، یعنی گناہ والا کام کیا ہے۔ جس نے عمل کیا وہ عمل کیا تھا؟ غلط تھا، غلط عمل کر بیٹھا، اور اس کے بعد اس نے اگر توبہ کر لی سچے دل سے اور اپنے آپ کو سنوار لیا، تو اللہ تعالی کی رحمت یہ ہے کہ اللہ اس گناہ کو معاف فرما دیا کرتے ہیں، وہ گناہ باقی نہیں رہتا۔ فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، ورنہ تو اللہ کے ہاں یہ ہو کہ نہیں تم نے گناہ کر لیا ہو تو نافرمانی نہ، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، جب بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر کے بارگاہ الہی میں آتا ہے تو اللہ تعالی کی رحمت اور دوش میں آتی ہے، اللہ کی رحمت اور دوش میں آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر بندہ صحیح اخلاص کے ساتھ توبہ کر لے تو جتنے اس کے گناہ ہوتے ہیں اللہ اتنی ہی اس کو نیکیاں بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ سورہ فرقان کے آخر میں فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیتے ہیں۔ 100 گناہ کیے مثال کے طور پر، اگر اس نے توبہ کی اور صحیح اخلاص کے ساتھ، یہ توبہ پر ہے، کسی نے توبہ کی بس گناہ معاف ہو گیا، کسی نے ایسی توبہ کی کہ اللہ اتنی نیکیاں بھی اس کو عطا فرما دیتے، نیکیاں بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اس کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک آدمی پوری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزارے، گناہوں میں گزارے، لیکن مرنے سے کچھ دیر پہلے ابھی آخرت کی چیزیں اس کے سامنے نہیں کھلی تھی، نہیں ظاہر ہو رہی تھی، اس سے پہلے اس نے توبہ کر دی، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ انہ غفور الرحیم، فرمایا وہ تو ہے ہی بخشنے والا اور رحمت کرنے والا، بخشنے والا رحمت کرنے والا، اس کی رحمت عام ہے۔ یہ تو لوگ ہیں کہ اللہ کی رحمت کو حاصل نہیں کر رہے، اللہ کی رحمت کو حاصل نہیں کر رہے۔ اللہ کی طرف سے تو رحمت ہر وقت عطا کی جا رہی، ہر وقت عطا کی جا رہی ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں خاص طور پر فرمایا کہ تمہارے لیے سلامتی بھی ہے اور اللہ کی جانب سے رحمت کا معاملہ بھی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل ایک موقع پر یوں بھی ارشاد فرمائی، فرمایا لا یمس النار من رآنی، جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا جہنم کی آگ اسے چھو ہی نہیں سکتی۔ یہ رحمت ہے۔ فرمایا جس نے بھی مجھے دیکھ لیا ایمان کی حالت میں جہنم کی آگ اسے نہیں پہنچے،
اور اگلا جملہ وَلَا رَآ مَن رَآنِی، صرف یہی نہیں جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اسے نہیں پہنچے گی، فرمایا جس نے میرے دیکھنے والے کو ایمان کے ساتھ دیکھ لیا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہو گئی۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، آپ کا وضحا والا چہرہ ایمان کے ساتھ دیکھ لیا، وہ بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ فرمایا جس نے حبشہ سے آئے ہوئے بلال کو ایمان کے ساتھ دیکھ لیا جہنم میں، وہ بھی نہیں جا سکتا، وہ بھی نہیں جائے جس نے صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، فرمایا ہم آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے، کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے تاکہ نیکوں کا راستہ بھی واضح ہو جائے اور بروں کا راستہ بھی واضح ہو جائے۔ ہم دونوں راستے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اچھوں کا راستہ کیا ہے اور ان کا نتیجہ کیا ہے، جو برے ہیں ان کا راستہ کیا ہے اور ان کا نتیجہ کیا ہے۔ اب پڑھنے اور سننے والے کی اپنی مرضی ہے کہ ان دونوں میں سے کس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ جس راستے کو اختیار کرے گا اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا، وہی معاملہ کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ اچھوں کے راستے کو اختیار کرے اور اچھوں سے محبت کرے۔ جب تک ان اچھوں سے محبت نہیں ہوگی ان کے راستے پر چلا بھی نہیں جا سکتا۔ انسان اپنے محبوبوں کے راستے پر ہی چلتا ہے۔ جس سے نفرت ہو کبھی اس راستے پر نہیں چلتا، اس راستے پر نہیں چلتا۔ اگر جنت میں جانا ہے تو پھر جنتی لوگوں سے محبت کرنا ہو، جب محبت کریں گے تو ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کی سچی محبتیں عطا فرمائے اور ان کے راستے پر ہمیشہ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دن قیامت کے جب وہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنت میں جا رہے ہوں تو ان کے پیچھے پیچھے اللہ ہمیں بھی جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔